قرآن میں قارون کا ذکر سورۃ قصص میں ملتا ہے۔ قرآن میں قارون کا کردار عبرت کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ قارون بنی اسرائیلی تھا، انتہائی لالچی اور خود غرض انسان تھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا۔ قارون کے پاس اتنی دولت کیسے اکٹھی ہوئی، اس کے لیے فرعون کے دربار کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ مصر میں فرعون بادشاہ کو کہا جاتا ہے رامیس۔ یہ وہ فرعون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل تھا۔ اس فرعون نے خدائی دعویٰ بھی کیا تھا۔ انتہائی سرکش، ظالم اور خود پسند آدمی تھا۔ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ فرعون علم نجوم پر بہت اعتقاد کرتا تھا۔ نجومیوں اور جادوگروں کی فرعون کے دربار میں بہت زیادہ عزت تھی۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ فرعون خود بھی بہت بڑا جادوگر تھا۔ فرعون نے اعلان کروایا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے۔ فرعون کے کچھ وزیروں اور مشیروں نے مشورہ دیا کہ اس طرح تو مصر میں صرف لڑکیاں ہی باقی رہ جائیں گی۔ فرعون کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ فرعون نے فوراً دوسرا حکم جاری کیا کہ 1 سال لڑکوں کو ذبح کر دیا جائے اور دوسرے سال چھوڑ دیا جائے۔ ادھر جس سال لڑکوں کو ذبح کرنا تھا اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف بچایا بلکہ فرعون کے محل میں ہی آپ کی پرورش بھی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی قوم سے تھے، اس لیے فرعون نے آپ کے بچپن میں آپ کو ہر طرح سے آزمایا کہ آپ کہیں وہ بچے نہ ہوں جس کا نجومیوں نے ذکر کیا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے نوازا اور حکم دیا کہ فرعون کو جا کر دعوت حق دیں، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ کچھ معجزات بھی عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام لاٹھی زمین پر پھینکتے تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن جاتا۔ اپنی بغل سے اپنا ہاتھ نکالتے تو وہ چاند کی طرح چمکنے لگتا۔ یہ دونوں معجزات لے کر آپ فرعون کے دربار میں گئے۔ لاٹھی زمین پر پھینکی تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ وہ فرعون کی طرف بڑھا۔ فرعون یہ صورتحال دیکھ کر سخت ڈرا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقابلے کا چیلنج دیا۔ فرعون نے سمجھا شاید یہ کوئی جادو ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے سامنے چلایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کا چیلنج قبول کیا۔ عید کا دن مقرر ہوا۔ پورے ملک میں اعلان کر دیا گیا کہ جو اپنے جادو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرائے گا اس کو وزارتیں ملیں گی۔ مقابلے کا دن آن پہنچا۔ ایک بہت بڑا مجمع اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے اکٹھا تھا۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ آپ پہلے اپنا عصا ڈالیں گے یا ہم اپنی رسیاں ڈالیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ پہلے اپنی رسیاں ڈالو۔ چنانچہ جادوگروں نے رسیاں ڈالی۔ وہ بہت سے سانپ بن گئے جو محض نظر کا دھوکہ تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور تمام رسیوں کو آن کی آن نکل گیا۔ جادوگر اس صورتحال کو بھانپ گئے کہ یہ تو جادو نہیں ہو سکتا۔ وہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ یہ بات فرعون کو گوارا نہیں تھی۔ اب فرعون کی دشمنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ کھلم کھلا شروع ہو گئی۔ فرعون بنی اسرائیل کے ظلم و ستم میں اور بڑھ گیا۔ اس کو یقین ہو چلا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی اس کی سلطنت کو تباہ کریں گے۔ فرعون نے کچھ ضمیر فروش لوگوں کی ڈیوٹی لگائی کہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کی جو تدابیر ہیں ان کی خبریں اس کے دربار تک پہنچائی جائیں، جن کے عوض وہ ان لوگوں کو بہت بھاری معاوضہ ادا کرتا تھا۔ قارون، جس کا پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ ایک انتہائی لالچی اور ضمیر فروش انسان تھا، دولت کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہوتا تھا۔ ایک عام سی زندگی گزار رہا تھا۔ قارون نے اپنی قوم کی خبریں فرعون کے دربار تک پہنچانی شروع کر دیں۔ چونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس پر اعتبار کرتی تھی اور ان محفلوں میں شامل کرتی تھی جس میں وہ اپنا لائحہ عمل تیار کرتے تھے۔ ادھر قارون نیا لائحہ عمل سنتا اور فوراً فرعون کے دربار تک اس کو پہنچا دیتا، جس کے بدلے وہ بھاری معاوضہ فرعون سے وصول کرتا۔ رفتہ رفتہ قارون کے پاس دولت کے انبار لگنے شروع ہو گئے۔ زر و جواہرات، محلات، لونڈیوں، غلاموں کے ساتھ
وہ اپنی قوم میں نمایاں ہوتا گیا۔ بادشاہ کے بعد قارون کی دولت کے مسالے دی جانے لگے۔ قارون کے پاس اتنی دولت اکٹھی ہو چکی تھی کہ 80 طاقتور انسانوں کی جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے سے قاصر تھی۔ قارون کی قوم کے کچھ لوگ قارون کی دولت سے مرعوب تھے۔ وہ اس کی دولت پر رشک کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی اس طرح کی دولت آئے، ہم بھی قارون جیسا نصیب پائیں۔ اتنی دولت نے قارون کے غرور میں نمایاں اضافہ کیا۔ ادھر اس کی قوم کو بھی اس کی حرکتوں کا پتہ چل گیا۔ ایک دن اس کی قوم کے بزرگ اس کو سمجھانے گئے اور کہنے لگے کہ اللہ نے تم پر جو دولت دے کر فضل کیا ہے، اس کے ساتھ اپنی قوم کی مدد کرو اور ان کی معاشی مشکلات میں ان کا ساتھ دو۔ بڑی رعونت کے ساتھ قارون کہنے لگا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والے؟ یہ دولت اللہ نے نہیں دی، یہ دولت میں نے اپنے علم، اپنی عقل اور اپنی محنت سے حاصل کی ہے، اس پر کسی کا کوئی حق نہیں۔ قارون نے اپنی قوم کے بزرگوں کو اپنے محل سے دھتکار دیا۔ اگلے روز وہ اپنے لاہ و لشکر کے ساتھ رعونت کے ساتھ دولت کی پوری نمائش کرتے ہوئے اپنی قوم میں نکلا۔ اس کا مقصد صرف اپنی قوم کو اپنی دولت کا دکھاوا تھا۔ وہ یہ چکر لگا کر واپس اپنے محل میں چلا گیا۔ رات کا وقت تھا، اپنے محل میں سو رہا تھا۔ اللہ کا عذاب نازل ہوا جس نے قارون کو قارون کے خزانوں اور محلات سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ صبح جب لوگ اٹھے، دیکھا تو اس کے خزانوں اور محلات کی جگہ ایک چٹیل میدان تھا۔ وہ لوگ جو اس کی دولت پر رشک کرتے اور اس کا نصیبہ طلب کرتے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ اس طرح کی کمائی سے محفوظ فرمائے۔ اس طرح کی کمائی، اس طرح کی غرور کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ قارون اپنے خزانوں سمیت اپنے انجام کو پہنچا اور عبرت کا نشان بن گیا۔